ایک ایسا شہر جو اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھا، لیکن پھر بھی بس ایک پل میں سمندر کے اندھیروں میں غائب ہو گیا۔ اٹلانٹس، آخر کیا ہے اس شہر کا راز؟ پلاٹو نے اس شہر کو اپنے لکھن میں کبھی دنیا کی سب سے شاندار سویلائزیشن کے طور پر بیان کیا، لیکن آج تک کوئی اس بات کا ثبوت نہیں دے سکا کہ اٹلانٹس واقعی وجود میں تھی۔ لیکن اگر یہ صرف ایک کہانی تھی تو اسے اتنی شدت سے یاد کیوں رکھا گیا؟ کیا اٹلانٹس کے پیچھے کچھ ایسے راز چھپے ہیں جو آج تک دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اٹلانٹس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں؟ آج ہم آپ کو اس کے پیچھے چھپی وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز دکھانے والے ہیں جو شاید کبھی کسی نے نہیں بتائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک امیجنیشن ہے تو شاید یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا نظریہ بدل جائے۔ اگر آپ اس جرنی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے آپ کو ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہنا ہوگا، کیونکہ جو سچ آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ شاید آپ کو حیران کر دے۔ اٹلانٹس کا پہلا ذکر 360 BC میں پلاٹو نے کیا۔ پلاٹو کے مطابق اٹلانٹس ایک شاندار اور زبردست سویلائزیشن تھی جو 9000 سال پہلے میڈیٹرینین سی کے پاس اٹلانٹک اوشن میں وجود میں تھی۔ پلاٹو کہتے ہیں کہ یہ شہر اتنا ایڈوانس تھا کہ اس وقت کی دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور کو بھی جیتنے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر یہ سویلائزیشن اپنے گھمنڈ میں آ کر ڈوبا اور ایک دن اور رات کے دوران اٹلانٹس پوری طرح سے سمندر میں غائب ہو گیا۔ پلاٹو نے اٹلانٹس کو صرف ایک سویلائزیشن کے طور پر نہیں دکھایا، بلکہ یہ اس وقت کے سب سے بڑے سویلائزیشن ایٹنز کا مقابلہ کرنے والا شہر بھی تھا۔ پلاٹو کے مطابق اٹلانٹس نے اپنی ملٹری پاور کے ذریعے میڈیٹرینین اور افریقہ کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایٹنز نے اس پلان کو ناکامی میں تبدیل کر دیا۔ یہ کلیش ایک سمبولک بیٹل تھی جو اس وقت کی سوسائٹیز کے درمیان چل رہی تھی، ڈیموکریسی اور TNRA کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ۔ 1968 میں بیمنی آئس لینڈ کے پاس اٹلانٹک اوشن میں ایک عجیب سی سٹون سٹرکچر کا پتہ چلا جو ایک اسٹریٹ لائن میں ارینج تھا۔ یہ سٹرکچرز اس قدر پریسائز ہیں کہ کچھ لوگ انہیں اٹلانٹس کے رنز کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس پلیس کو بیمنی روڈ کہتے ہیں، لیکن آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ واقعی اٹلانٹس کا حصہ تھا یا پھر صرف ایک نیچرل فارمیشن۔ لیکن اس ڈسکوری نے اٹلانٹس کی مت کو انٹرنیشنل اٹینشن دلائی اور بہت سے لوگوں نے اس شہر کو نارتھ امریکہ سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک اور پاپولر تھیوری کہتی ہے کہ اٹلانٹس کا شہر سینٹرنی گریس کے والکینک آئس لینڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ 600 BC میں یہ آئس لینڈ ایک زوردار والکینک ارپشن کے نتیجے میں تباہ ہو گیا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ تباہی اٹلانٹس کی مت کے ساتھ ملتی جلتی لگتی ہے۔ بہت سے ہسٹورینز یہ مانتے ہیں کہ پلاٹو نے سینٹورنی کے والکینوں کو دیکھ کر اٹلانٹس کی کہانی بنائی ہوگی۔ اٹلانٹس کی میتھولوجی کے اور بھی کئی انٹرپریٹیشنز ہیں۔ کچھ ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ اٹلانٹس نارتھ افریقہ کے سہارا ڈیزرٹ میں دب گئی تھی۔ ریچرڈ سٹرکچر جو آئی آف دی سہارا کہلاتا ایک ایسا سرکولر نیچرل فارمیشن ہے جو پلاٹو کے بیان سے ملتا جلتا ہے۔ اگر یہ تھیوری سچ ہوتی تو اٹلانٹس کا شہر آج بھی سہارا ڈیزرٹ کے ریت کے نیچے دفن ہوتا۔ آج کے دور میں اٹلانٹس کے راز کو انریویل کرنے کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ سیٹلائٹ امیجری، سونار میپنگ اور ڈیپ سی ایکسپلوریشن کے ذریعے اٹلانٹس کی کھوج میں نئی ریولیشن سامنے آنے لگی ہیں۔ 21 سینچری کی ریسرچرز ڈیپ اوشن میپنگ کے ذریعے کچھ ایسے پیٹرنز اور سٹرکچرز ڈسکور کیے ہیں جو اٹلانٹس کی تھیوریز کو مزید فیول دیتے ہیں۔ چارلس ہیپگوڈ، ایک اور ریناؤنڈ ریسرچر نے ارتھ کرسٹ ڈسپلیسمنٹ کی تھیوری دی، جو یہ کہتے ہیں کہ اٹلانٹس ایک کانٹیننٹ تھا جو ارتھ کی شفٹنگ کرسٹ کے نتیجے میں انٹارکٹیکا کے نیچے چلی گئی۔ اگر یہ تھیوری سچ ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ اٹلانٹس کا شہر انٹارکٹیکا کے نیچے دب گیا ہوگا جو آج تک آئس کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ ناسا اور دوسری اسپیس ایجنسیز کے سیٹلائٹ نے کچھ ایسے اوشن فارمیشنز ڈسکور کیے ہیں جو اٹلانٹس سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ فارمیشن موسٹلی اٹلانٹک اوشن کے اندر ڈیپ واٹرز میں ہیں اور ان کا نیچر آج تک پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا ہے، لیکن اگر یہ ڈسکوریز واقعی اٹلانٹس کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہیں تو شاید ہیومینٹی ایک ایسے راز کے قریب ہے جو ہزاروں سالوں تک چھپا رہا۔ اگر اٹلانٹس واقعی ایک ریئل سویلائزیشن تھی تو اس کے ڈوبنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ پلاٹو کے مطابق اٹلانٹس اپنے گھمنڈ اور اگریشن کے چلتے ڈوب گئی، لیکن اگر اسے ہسٹری کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پلاٹو نے اس کہانی کو گریک اور پرشین وارز کے کانٹیکسٹ میں گھڑا ہو۔ پلاٹو کا اٹلانٹس بس ایک متھ نہیں تھا بلکہ ایک سمبل تھا اس وقت کے پولیٹیکل اور سوشل ایشوز کا۔ ماڈرن ایرا کے ہسٹورینز اور جیولوجسٹ نے اٹلانٹس کی مسٹری کو سالو کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ ایک امریکن پولیٹیکل نے اپنی فیمس بک اٹلانٹس دی بک اینٹی ڈو
بھول کر ورلڈ میں یہ کلیم کیا کہ اٹلانٹس ایک لاسٹ سویلائزیشن تھی جو پوری دنیا میں اپنے کلونز چھوڑ رہی تھی۔ یہ کلیم جتنے شاکنگ لگتے ہیں اتنے ہی انٹرسٹنگ بھی ہیں، کیونکہ ڈنلی نے اپنے کلیم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہر کانٹیننٹ میں کسی نہ کسی ایویڈنس کا ذکر کیا۔ آج تک اٹلانٹس کا راز ویسے ہی ہے جیسے پلاٹو نے ہزاروں سال پہلے چھوڑا تھا، ایک انسالوڈ مسٹری۔ مگر یہ مسٹری صرف ایک شہر کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ہے ایک سویلائزیشن کے رائز اور فال کی کہانی جو آج تک ہسٹری کے ڈارک کارنرز میں چھپی ہوئی ہے۔ کیا اٹلانٹس واقعی وجود میں تھی، یا پھر یہ صرف ایک وارننگ تھی پلاٹو کی طرف سے جو وہ آنے والی نسلوں کو دینا چاہتے تھے؟ یہ راز شاید کبھی پورا نہیں کھلے، لیکن جب تک اٹلانٹس کی کھوج چلتی رہے گی ہم اس کہانی کے نئے نئے پہلو ڈسکور کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو اٹلانٹس کے راز میں اور دلچسپی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تھاٹس کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شاید آپ کا سوال ہی اس مسٹری کو سالو کرنے میں مدد کر سکے۔